السلام علیکم. کیسے بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ یار بولنا تو نہیں چاہیے لیکن مطلب جو ہے نا کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑا واضح فرق بتاتی ہے آپ کو پاکستان اور انڈین کرکٹ کے درمیان. اور لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں دونوں کو؟ بھائی اس لیے کمپیئر کرتے ہیں کہ دونوں دونوں جو ہے نیبرنگ کنٹریز ہے، دونوں کی کرکٹ ہسٹری بڑی رچ ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دونوں جو کرکٹ فینس ہیں دونوں ملکوں میں وہ ایک دوسرے کی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. اینڈ انڈیا از ون آف دی ٹاپ ٹیمز ناؤ. لیکن جو میں فرق بتا رہا تھا مینٹالٹی میں، اس وقت پاکستان کرکٹ ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح کا ہمارا ریکارڈ رہا ہے ان دا لاسٹ 1 ایئر 1.5 ایئر، وی آر فیسنگ اے کرائسس ان آل 3 فارمیٹس اینڈ وی اسٹل ناٹ فاؤنڈ اے سولوشن ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن اس پہ پھر کامیڈی بھی ہوتی ہے بھائی ہمارے وہاں. تو پھر مطلب پہلے جو ہے وہ کامیڈی ڈرامے آتے تھے، کامیڈی شوز آتے تھے. آج کل جو ہے کچھ ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں وہ ہمیں جو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اب ایک طرف تو باسط علی صاحب جو ہمارے سابق ٹیسٹ بیٹسمین ہیں، بہت اچھے بیٹسمین تھے، بڑے مطلب خوبصورت کھیلتے تھے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں پرسنلی، کیونکہ میں نے ان کا بہت کرکٹ کور کیا، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پوٹینشیل پہ پوری طرح نہیں کھیلا جتنا ان میں پوٹینشیل تھا، ٹیلنٹ تھا. لیکن اینی وے، سپورٹ کرنا اپنی ٹیم کو اچھی چیز ہے، اپنے پلیئرس کو سپورٹ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن کبھی بھی ریئلسٹک مطلب ریالٹی سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے. باسط علی صاحب باتیں کیا کر رہے ہیں؟ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی بابر اعظم ایک ایسا پلیئر ہے جو روٹ کا ولیمسن کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، اور ان کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. ارے بھائی ابھی پہلے اس کو فارم میں تو آنے دو. وہ تو اس وقت اتنے بری طرح فارم میں مطلب بیٹ پیچ سے گزر رہا ہے کہ اس بیچارے کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ ابھی مطلب وہ چیمپئنس کپ سے پہلے جو فیصلہ آباد میں پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کو پریکٹس میں بھی جو ہے مطلب جو نیٹ کے بالرز ہیں وہ آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی بیہائنڈ دا لیگ بولڈ مار رہے ہیں اس کو. تو آپ سوچیں کہ اس کے اس وقت کانفیڈنس کا کیا حال ہے بابر اعظم کی. ٹھیک ہے، ابھی آپ بات یہ کرو کہ یار وہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، یا کیا اس کو مطلب وہ اپنے بیٹ پیچ سے نکل سکتا ہے. تو آپ باتیں کیا کر رہے ہو؟ آپ باتیں کر رہے ہو کہ جی وہ مطلب ریکارڈ توڑے گا، بابر اعظم اتنا بڑا پلیئر ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک ون آف دی بگیسٹ ریزن جو پاکستان کرکٹ کا یہ جو ایک مسئلہ چلا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں بابر اعظم کو کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا ہے. اور مطلب ٹھیک ہے وہ بہت اچھا بیٹسمین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس نے پروو بھی کیا، اس نے رنز بھی کیے ہیں. لیکن بھائی ایسا بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ بولیں کہ بھائی بابر اعظم جو ہے بس وہ صرف پاکستان کرکٹ ہے. ہم نے بہت اچھے اچھے پلیئرز دیکھے ہیں یار، اور ہم نے بڑے روٹلیس قسم کے بیٹسمین دیکھے ہیں پاکستان کرکٹ میں. آپ چاہے جاوید میاں لے لو، چاہے سعید احمد لے لو، چاہے آپ ظہیر عباس لے لو، چاہے آپ سلیم ملک لے لو، چاہے آپ کیسے بولتے ہیں اپنا انزی لے لو، چاہے آپ یونس خان لے لو، چاہے آپ یوسف لے لو. اس سے پہلے بڑے اور ایسے بیٹسمین ہیں جو بڑے روٹلیس تھے رن سکورنگ میں. ٹھیک ہے نا، بابر میں وہ روٹلیسنس آپ کو نظر نہیں آتی. مطلب ابھی جس طرح سے اس کا بیٹ پیچ چل رہا ہے، وہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مینٹلی کہاں پر اس وقت موجود ہے. اور اس پہ کیا سونے پہ سہاگا ہمیں مطلب کہانیاں کیا سنائی جا رہی ہے کہ جی وہ مطلب جو ہے بابر اعظم جب پریکٹس کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کے لیے نعرے لگائے، اور پھر ویڈیو کلپس اس کی ریلیز کی جا رہی ہے کہ جی لوگ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پھر ویڈیو کلپس ریلیز کی جا رہی ہے کہ کرکٹ فین آ گیا، بچہ آ گیا بابر اعظم سے ملنے، تو اس کو سیکورٹی والے نے ملنے نہیں دیا، تو حارث سروف نے اس کو چھڑا کے بھیجا. ابے بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ ہمیں بھی پتہ ہے یہ سب ایجنٹس کا کام ہوتا ہے یار. جو پلیئرس کے ایجنٹس ہیں ان کا کام ہے اپنے پلیئرس کو بیف اپ کرنا، ان کی پبلسٹی کرنا اور پازیٹیو پبلسٹی کرنا. ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں یار مطلب پاکستان میں پریکٹس دیکھنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جب پریکٹس ہوتی ہے، ٹیمیں پریکٹس کرتی ہیں، تو سیکورٹی کتنے لوگوں کو الاؤ کرتی ہے اسٹیڈیم میں. اور یہاں پر انہوں نے جو ہے پورے آوازیں لگوا دی بھائی بابر اعظم کے فیئر میں. اور حال یہ ہے بابر اعظم کا اس وقت کہ اس سے رن نہیں ہو رہا. اب باسط علی صاحب کمپیئر کر رہے ہیں جی وہ ولیمسن اور روٹ کا ریکارڈ بریک کرے گا. ابے روٹ تو بھائی 12-12.5 ہزار رن کر چکا ہے، اس کا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھو 3400 وہ کر چکا ہے. وہ کوئی 64 50 کر چکا ہے، 50 کا ایوریج ہے اس کا، 98 اس کی انٹرنیشنل مطلب جو ہے وہ 50s اور 100s ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. اور ابھی آپ بابر اعظم کو لے کے بیٹھے ہو. اب دوسری طرف آپ دیکھیں سورو گنگولی، مطلب اس نے ایک بات ابھی کی بیچ میں کہ جی پاکستان کرکٹ میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا جو پہلے جیسے ٹیلنٹ ہوتا تھا. اور اس نے بڑے رسپیکٹ میں اس نے کہا کہ یار جو ہم نے ٹیلنٹ دیکھا ہے پاکستان کا، چاہے وہ جاوید میاں تھا، چاہے وسیم اکرم تھا، وقار تھا، سعید انور تھا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول کا ٹیلنٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے جی وہ ٹیلنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح، وہ بالکل 100% صحیح بات کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں گنگولی صاحب کو ضرور یہ کہوں گا کہ گنگولی صاحب کیونکہ ایسی بات ہے یار وہ مطلب پاکستان کرکٹ میں اتنا انوالو نہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ٹیلنٹ ہے ہمارے وہاں. گنگولی صاحب، ٹیلنٹ کو گروم نہیں کیا جاتا ہے، ٹیلنٹ کو نکھارا نہیں جاتا ہے، ٹیلنٹ کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، ٹیلنٹ کو صحیح وقت پہ یوٹیلائزیشن نہیں دی جاتی ہے، ٹیلنٹ کو لانگ رن نہیں دیا جاتا ہے، ٹیلنٹ کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا. جب بھی ہمارے وہاں بہت سارا ڈومیسٹک کرکٹ سے جو ٹیلنٹ نکلتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے سینئر پلیئرس کا، ہمارے فارمر پلیئرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بورڈ کا تو ہے ہی،
سلیکٹرز کا تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان سب لوگوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کا ہاتھ ہے. میں آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، ویڈیو میں لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرس کو مطلب پچھلے سالوں میں برباد کیا گیا ہے کہ ان کو صحیح ٹائم پہ گروم نہیں کیا گیا، ان کو صحیح ٹائم پہ کانفیڈنس نہیں دیا گیا، ان کو صحیح ٹائم پہ لانگ رن نہیں دیا گیا. اس لیے کیونکہ مافیا بنا ہوا ہے ٹیم میں کچھ پلیئرس کا، اور وہ جہاں ان کو خطرہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر جو ان کی پسند کا نہ ہو وہ اوپر آ رہا ہو، تو وہ تو پھر اس کو جمنے نہیں دیتے نا ٹیم کے اندر، سیدھی سی بات ہے، وچ از دا فیکٹ یار. تو اسی لیے ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان کرکٹ میں، ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لایا جاتا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 4 سال میں، پچھلے 5 سال میں آپ انگلیوں پہ گن لیں کتنے پلیئرس کو ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا، آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک مطلب اٹ جسٹ شوز دا ڈفرینس ان دی تھنکنگ کہ کہاں گنگولی سوچ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کا پرابلم کیا ہے، اور یہ پرابلم ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. تو باسط علی ابھی بات کر رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے وہ جو روٹ کا ریکارڈ توڑ دے گا، جبکہ وہ بابر اعظم بھی خود اسٹرگل کر رہا ہے رنس کرنے کے لیے. یہ حال ہے بھائی، یہ ڈفرینس ہے دونوں کے مطلب سوچ کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے انڈین کرکٹ اتنا آگے جا چکی ہے. لیکن کامیڈی کی بات ہو رہی ہے، کامیڈی آف ایررز کی بات ہو رہی ہے، تو بھائی نایوڈو میں جو ہے، نایوڈا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو سیٹلائٹ سٹی ہے دہلی کے باہر، نوئیڈا کہتے ہیں، نوئیڈا کہتے ہیں، وہاں پر افغانستان نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہونا ہے، لیکن اب تک اسٹارٹ ہو نہیں پایا. وہاں کے اسٹیڈیم پہ 2 دن ہو چکے ہیں، ویٹ آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے میچ اسٹارٹ نہیں ہو رہا. افغانستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل ایز یوزول رونا گانا شروع کر دیا کہ جی یہ تو اسٹیڈیم اپ ٹو مارک ہی نہیں ہے، اور اس میں تو فیسلٹیز نہیں ہے، اور ہم کبھی نہیں کھیلیں گے، یہ نہیں کریں گے. ایک تو یار مجھے ان لوگوں سے جو سب سے بڑا افغانیوں سے جو مجھے شکایت رہتی ہے نا، لوگ مجھے بہت پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیوں اتنا ان سے وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ کبھی بھی یہ مطلب جو نا بیسکلی وہ ورڈ ہوتا ہے انگریٹفل، نا شکر ہے. یہ کبھی بھی آپ کی اچھی چیز کو یاد نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ آپ کی بری چیز کو یاد کرتے ہیں. اب بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رسپانسبل ہے اس فیاسکو کا، تو وہ افغانستان کرکٹ بورڈ خود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو جنرل مینیجر کرکٹ آپریشن نے خود ایڈمٹ کیا کہ بھائی ہمیں بی سی سی آئی نے 3-4 آپشن دیے تھے، جس میں بنگالورو، کانپور وغیرہ تھے، لکھنؤ بھی تھا. تو بھائی آپ اس میں سے چوز کرتے آپشن. تو انہوں نے کیوں چوز کیا نائیڈو کا کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے مطلب فیملیرٹی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں ٹریننگ کی ہے. دوسرا یہ کہ ہم وہ ایئرپورٹ سے، دہلی ایئرپورٹ سے ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ صرف 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے دہلی ایئرپورٹ سے. وہ بھائی آپ ٹیسٹ میچ کھیلنے آ رہے ہو یا اپنا آرام دیکھ رہے ہو؟ پھر دوسرا اگر آپ یہاں پر ٹریننگ کرتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گراؤنڈ کی کیا فیسلٹیز ہے، یہاں پر ڈرینیج سسٹم کیا ہے، یہاں اگر بارش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کیسے اس کو ٹیسٹ وینیو سلیکٹ کر لیا جب آپ کے اور چوائسیز تھی. دوسرا سب سے اہم چیز جو ہے آپ کو مطلب ایک سمپل سی بات میں کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جب اتنی ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں نیوزی لینڈ سے، پہلی دفعہ آپ نیوزی لینڈ سے ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، ٹھیک ہے آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، آپ نے کوئی بات نہیں کی. اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے نا، کیونکہ افغانستان میں میچز نہیں ہوتے، تو افغانستان کو بی سی سی آئی نے یہ وہ دیا ہوا ہے، ان کو فیسلٹیز دی ہوئی ہے کہ وہ انڈیا میں پریکٹس بھی کرتے ہیں، کیمپ بھی لگاتے ہیں، اور اپنے میچز بھی کھیل سکتے ہیں. وہ جیسے انہوں نے پاکستان سے لاسٹ کے جو T20 سیریز تھی وہ شارجہ میں انہوں نے کھیلنا پسند کی تھی. اس کے علاوہ بھی وہ یو اے میں کھیل چکے ہیں اپنے ٹیسٹ میچز، لیکن انڈیا نے بھی ان کو یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے. تو وہ بیسکلی جو ایسوسیشن ہوتی ہے جس کا گراؤنڈ ہے، اس کو افغانستان کرکٹ بورڈ پیمنٹ کرتا ہے، وہ جو بھی ان کو ریبیٹ ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے بی سی سی ویسے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ کو یہ سب چیزیں، جب آپ ایک ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہے ہو، تو آپ کا کوئی بندہ نہیں گیا وزٹ کرنے کے لیے وہاں پر دیکھنے کے لیے کہ کیا پوزیشن ہے، کیا ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، ان کے اکوپمنٹ ہے یا نہیں ہے. آج بیٹھ کے آپ رو رہے ہو، بیٹھ کے آپ مطلب ٹھیک ہے بنڈ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ مطلب بنڈ نہیں ہے، بنڈ ہے بالکل. لیکن مسئلہ یہ کہ یار وہ جو گراؤنڈ ہے وہ تو مطلب بی سی سی آئی کے ڈائریکٹ اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ کوئی نوئیڈا انڈسٹریل اتھارٹی وغیرہ ہے، ان کے انڈر وہ آتا ہے، گورنمنٹ جو وہاں کی ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے انڈر وہ آتا ہے، وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں. اب پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ بھائی آپ نوئیڈا کیوں پک کر رہے ہیں؟ بی سی سی آئی تو خود وہاں میچز نہیں کراتا. 2017 سے بی سی سی آئی نے وہاں میچز نہیں کرائے کیونکہ وہاں کوئی بیٹنگ شیٹنگ کا مسئلہ چلا تھا، تو بی سی سی آئی نے اس کے بعد میچ ہی کرانا وہاں سے چھوڑ دیا. تو وہاں تو کوئی مطلب ہوا ہی نہیں ہے ٹیسٹ میچ. تو پھر آپ کیوں کھیل رہے ہیں وہاں پر بھائی؟ مجھے بتا دو نا. اب پھر چیز یہ کہ ٹھیک ہے یار، ہو گیا ایک بھنڈ ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مطلب اس طرح سے ہر چیز پہ شکایت کرنا. پاکستان نے کتنا کیا ان کے لیے یار، افغانستان کے لیے. ان کو ممبرشپ، ٹیسٹ ممبرشپ دلانے میں، انٹرنیشنل ممبرشپ دلانے میں پاکستان کا ہاتھ، سری لنکا کا ہاتھ، انڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن کبھی آپ ان کے منہ سے سن لیں کہ انہوں نے کبھی بولا ہو کہ ہاں یار ان لوگوں نے ہمیں بڑا ہیلپ کی ہے؟ نہیں، ہمیشہ شکایت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جتنا بھی آپ ان کی ہیلپ کر لیں. وہی حال میں دیکھ رہا ہوں 1980 سے. ہم نے تو مطلب جب سے ہم جوان ہو رہے تھے اس وقت سے ہم دیکھ رہے تھے، جب سے یہ مطلب سوویت انویژن ہوا تھا افغانستان کا، اس کے بعد سے جب افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں،
40 سال سے اوپر گزر چکا ہے. آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز ہیں, لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں ان کی حرکتیں جو ہیں, پاکستان کو برا بھلا کرنا, پاکستان کو گالیاں دینا, پاکستان کو یہ کرنا, مطلب دیٹ از وائی آئی جسٹ ڈونٹ, مطلب آئی جسٹ سے کہ یار جو آپ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اس کو ہمیشہ اچھی طرح یاد کرو, اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے معاف کر دو, درگزر کر دو. لیکن یہ بہت بڑی ٹیم ہے بھائی, اب یہ نوئیڈا پہ کھیلیں گے نہیں کبھی بھی, اس لیے کیونکہ اپنا ٹریول ٹائم یہ بچانا چاہ رہے تھے. مطلب یہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, بڑا پیسہ خرچ ہو رہا تھا, جبکہ آئی سی سی آئی پیسہ دیتا ہے, ان کو تکلیف ہو رہی تھی دوسرے وینیو پہ جانے پہ, جبکہ بی سی آئی ان کو اچھا وینیو آفر کیے. تو بہرحال لیٹس ہوپ کل وہ اسٹارٹ ہو جائے, لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا بھائی مجھے وہاں پر ٹیسٹ میچ, اس لیے کہ جب گراؤنڈ ہی ایسا ہے کہ وہاں پر 2 دن سے بارش نہیں ہوئی, اس کے باوجود وہ جو پہلے ایک ہفتے بارش ہوئی ہے وہاں پر ٹیسٹ میچ سے پہلے, اس کا وہ نہیں سکھا پا رہے ہیں آؤٹ فیلڈ, تو پھر کیا کہہ سکتا. اب پھر ایک مذاق بی سی سی آئی کو ویسے پوچھنا ضرور چاہیے کہ یار آپ کیوں ہمارا امیج خراب کر رہے ہو انڈین کرکٹ کا. مطلب جس طرح سے 2 دن سے تصویریں وہاں سے چل رہی ہے کہ وہ کیٹرر جو ہے وہ ڈریسنگ روم کے باتھ روم میں جو ہے وہ برتنن دھو رہا ہے, وہ مطلب ٹیبل فین سے لا کے سکھا رہے ہیں, وہ ایک کوئی ماسٹر مائنڈ تھا وہ پریکٹس ایریا سے گھاس کے پیسز لا کے وہ اس میں لگا رہا ہے. مطلب یار یہ کیا مذاق ہے. انڈیا از اے ناؤ لیڈنگ کرکٹ نیشن اینڈ اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ویری ویل آن دیم اگر اس ٹائپ کی چیزیں ہوں. باقی یار دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ انگلینڈ ہیز اناؤنس دا اسکواڈ فار دی ٹیسٹ اسکواڈ 17 ممبر ٹیسٹ اسکواڈ 16 ممبر ٹیسٹ اسکواڈ فار پاکستان, جو 3 ٹیسٹ میچز ہونے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو انٹرسٹنگ چیز لگی نا اس میں وہ یہ لگی کہ اٹس اے بالر پیکڈ اسکواڈ. 6 فاسٹ بالرز ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی 3 اسپنرز ہیں, یعنی کہ 9 تو صرف بالرز ہیں اس میں, اور 8 بیٹسمین ہیں جس میں وہ جیمی سمتھ بھی ہے جو ان کا وہ ہے کیپر بھی ہے. ٹھیک ہے, بین اسٹوکس از دیر, زیک کرالی از دیر ہو مس دا سری لنکن سیریز ڈیو ٹو انجریز, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کی انجری ہیل ہو رہی ہے تو دے ول بی فٹ ان ٹائم فار دی ٹیسٹ ان پاکستان. لیکن آئی ایم اے بٹ سرپرائز دیٹ دے ڈنٹ سلیکٹ ٹام ہارٹلی, کیونکہ ٹام ہارٹلی نے جس طرح پرفارم کیا ان انڈیا ود بیٹ اینڈ بال, I thought he should have been there. Instead of a six fast bowlers, you could have easily gone for 5 fast bowlers and kept an extra spinner in the squad. آپ نے ٹھیک ہے ریحان احمد کو لیا, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ویرائٹی چاہیے, آپ نے مطلب لیش واپس آ گیا, انڈرسٹینڈیبل, وہ سب سے ایکسپیرینسڈ اسپنر ہے انگلینڈ کا, وہ واپس آ گیا, اچھی بات ہے. شعیب بشیر تو ہے ہی اب ان کی ٹیم میں, لیکن آپ اگر ٹام ہارٹلی کو ایک فاسٹ بالر کی جگہ رکھ لیتے تو اس میں گبرائی نہیں تھی, بیکاز آئی تھاٹ دیٹ گائے شوڈ اے لاٹ آف کیریکٹر اینڈ گٹس پلینگ ان انڈیا اگینسٹ انڈیا. اس نے بڑے قیمتی رن بھی کیے, اس نے بڑے قیمتی مطلب کچھ بہت اچھے بالنگ اسپیلس کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو پہلے ٹیسٹ کی پہلے اننگز میں تھی اس میں جب اس کو بالنگ کرنے لایا گیا, اس کا ڈیبیو ٹیسٹ تھا اور اس کو کتنا سوتا تھا اس نے جیسوال نے, لیکن اس کے باوجود وہ جوان کا بچہ ہی میڈ اے کم بیک ان دا سیکنڈ اننگس اینڈ انگلینڈ ہی گاٹ رنز آلسو اینڈ انگلینڈ وینٹ آن ٹو ون دیٹ فرسٹ ٹیسٹ میچ. تو ہز اومیشن از اے بٹ آف اے سرپرائز ٹو می آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن بیٹنگ مجھے تھوڑی سی ان کی آئی ڈونٹ نو یار, بین اسٹوک فٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے, زیک کرالی فٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اٹس مطلب جو ان کی فاسٹ بالنگ ہے وہ اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے. انہوں نے برائڈن کاس کو بلا لیا ہے واپس, جو ان کا مطلب سارٹ آف آل راؤنڈر ہے, اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے بھائی, جو اس کی کم بیک ہوا ہے, اس میں کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. میتھیو پاٹس ہے, وہ ہے اپنا گس ایٹکنسن ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا یہ جارڈن کاکس کر کے ایک نیا بندہ ہے ان کا بیٹسمین انہوں نے لیا ہے. پھر کرس ووکس, اولی اسٹون ہے ان دی مطلب فاسٹ بالنگ لائن. مطلب جن کے فاسٹ بالرز ہیں اس میں ایٹکنسن ہے, آپ کا کارس ہے, یہ جاش ہل ہے جس نے ابھی ڈیبیو کیا ہے 3, چوتھا پاٹس ہے, 5واں جو ہے یہ اپنا اولی اسٹون ہے, اور چھٹا کرس ووکس ہے. یہ جو جیمی سمتھ ہے نا جس نے بڑے رنس کیے سری لنکا کے خلاف اور ویسٹ انڈیز کے خلاف, اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان میں. آپ بتا دوں کہ یہ جو کیپر بیٹسمین ہوتا ہے نا, یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ ایک برج کی طرح کام کرتے ہیں بٹوین دا ٹاپ آرڈر اینڈ دی لوور آرڈر. تو ہز رول از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر واز اینی نیڈ ٹو ہیو 6 فاسٹ بالرز فار دا ٹیسٹ میچز ان پاکستان. بٹ اٹس اے اسٹرانگ اسکواڈ اینڈ دے ہیو ون 3-0 وین دے کیم ہیئر لاسٹ ٹائم, so should be a very interesting series. اب باقی آپ کا جو ہے کیسے بولتے ہیں, یہ ہتھورا سنگھے جو مطلب چندی کا ہتھورا سنگھے جو ہیڈ کوچ ہے بنگلہ دیش کے, جو پاکستان میں 2-0 جیت کے گئے ہیں, تو وہ اب کہانیاں یہ چل رہی ہیں کہ انہوں نے ریزائن اپنا دے دیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو, بھائی لوگ فیصلہ کر لو مجھے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. اپیرنٹلی سری لنکا والے بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن آئی نہیں ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ اس کو رکھ رہے ہیں یا ہی از گوئنگ ٹو بی ریٹینڈ اور ناٹ. لیکن واٹ آئی فیل از کہ مطلب ہتھورا سنگھے
آئی ڈونٹ نو یار، اس لیے کیونکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ والے بہتر جانتے ہیں کہ وہ ہاؤ گڈ ہی ہیز بین فار بنگلہ دیش کرکٹ. بٹ اینی ون ہو کین مطلب لیڈ دس بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹو اے 2-0 ون اوور پاکستان. اینڈ پاکستان آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر دے ڈونٹ، مطلب جو اس کا کانٹیکٹ ہے اس کو چلنے دیں، اس کو نہ چھیڑے تو زیادہ بہتر ہوگا. باقی معین علی ریٹائر کر چکے ہیں بھائی انٹرنیشنل کرکٹ سے ایٹ دا ایج آف 37. آئی تھنک ہی واز ڈس اپوائنٹڈ ناٹ ٹو بی پکڈ ان دیز ریسنٹ ٹیسٹ سیریز. ٹیسٹ سے تو خیر وہ خود بھی اتنا وہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو یہ آسٹریلیا کے خلاف جو وائٹ بال سیریز ہے اس میں اس کو پک نہیں کیا، تو ہی واز آئی تھنک دیٹ ڈس اپوائنٹڈ ہم. بٹ ہی اسٹل ویری ایکٹیو، اسٹل اے ویری گڈ آل راؤنڈر. اور مجھے لگتا ہے کہ جو انگلینڈ کی وائٹ بال اسکواڈ میں اس دے ول مس ہم بیکاز ہی واز اے ویری وائٹل لنک فار دیم ایز اے آف اسپنر اینڈ ایز اے گڈ لیٹ آرڈر بیٹسمین. بٹ آئی تھنک کیونکہ مکلم آیا ہے تو میری میں مکلم کا ویو ہے کہ بھائی کسی اور ینگسٹرس کو گروم کرو. بٹ ویل سی معین علی موسٹ پرابلی ان لیگ کرکٹ الاٹ. اینڈ پلس ہی ہیز آلسو بین لائک اس کو کوچنگ اسٹاف پہ ڈال دیا ہے ای سی بی نے، اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ انڈر 19 وغیرہ کے ساتھ انگلینڈ لائنز وغیرہ کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کر دو. دیٹس دا وے دا سسٹم آپریٹس. اینڈ کیسے بولتے ہیں اپنا، آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ ایک پلیئر جو ابھی بھی ریٹائر ہوا اس کو آپ اس طرح سے یوٹیلائز کریں اس کی سروسز کو. لیکن وہی ہے نیت صاف ہونی چاہیے بھائی جس کو بھی آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اینڈ فائنلی یار ایک کام تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچھا کیا بھائی کہ یہ کوئی ایفرو ایشیا T20 لیگ ایک کوئی ہوتا ہے وہاں پر زمبابوے میں ہونا ہے ابھی اس مہینے کے اینڈ میں، تو اس کے لیے بہت سارے ہمارے پلیئر جو ہے تیار کھڑے ہوئے تھے لائن میں جانے کے لیے. تو اپیرنٹلی دا پی سی بی ہیز ٹولڈ دیم کہ نو NOCs، تھینک یو ویری مچ، آرام سے بیٹھو گھر پہ اور کھیلو یہاں پہ جو کرکٹ ہو رہی ہے ڈومیسٹک ہو رہی ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، اس لیے کیونکہ یار یہ جو اس ٹائپ کے میننگ لیس اور یہ جو شیڈی ٹائپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں نا جن کا کہ کوئی ابھی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان میں آپ جانے دیں اپنے پلیئرس کو اتنی بڑی تعداد میں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ T10 لیگ کیا ہے یار، مطلب اب T20 لیگ کیا کم ہو رہی ہے، جو T10 لیگ بھی اب شروع ہو گئی ہے. اب ٹھیک ہے زمبابوے کو پیسے بنانے ہیں، زمبابوے کرکٹ بورڈ کو وہ بنائے جی جتنے بنانے ہیں، لیکن آئی پلیئر شوڈ ناٹ بی انوالوڈ. تو بہت اچھا کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ مطلب یہ کہہ کر منع کر دیا NOCs کہ جی وہ اپروو نہیں ہے ICC سے ٹورنامنٹ. حالانکہ مطلب زمبابوے کرکٹ بورڈ کرا رہا ہے تو اپروول کی تو NOC کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب اپروول کی بات نہیں آتی، سینکشن ٹورنامنٹ ہوگا وہ. لیکن دا PCB ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ بائی سیئنگ نو ٹو دیز گائز کہ مطلب کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ جانے کی، کھیلو بھائی ڈومیسٹک میں کھیل کے اپنا دکھاؤ پرفارمنسز، اور پھر دیکھو ابھی آگے بہت کرکٹ آنی ہے. تو یہ ہے جی آج کل کی صورت حال، اور آگے بھی بات کریں گے. لیکن اپنا خیال رکھیے گا آپ، اور اگر آپ میرا چینل فالو کرتے ہیں، یو لائک دا کنٹینٹ and you haven't subscribed us yet, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification or updates whenever I upload a video. And the more you like and share this video, it helps the channel grow. Your comments are welcome. So take care ji. Allah Hafiz.